الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ قابل قدر معزز مسلمان بھائیوں، اس وقت جو عربی کا مہینہ چل رہا ہے یعنی اسلامی مہینہ، وہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور اسلامی مہینے کی گنتی کے اعتبار سے یہ آخری اور لاسٹ مہینہ ہے، یعنی 12واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا اسلامی اعتبار سے وہ نیا سال کا پہلا مہینہ ہوگا، یعنی محرم الحرام جس کو بولتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں نئے سال کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے، ایسے ہی اسلامی اعتبار سے نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج 22 تاریخ ہے۔ اس مہینہ کے مکمل ہونے کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ کچھ مہینوں کے کچھ خصوصیات ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کرنے کے کام بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اس ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے افضل اور بہترین کام 10 ذی الحجہ کی عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کرنا تھا۔ ایسے ہی محرم الحرام میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں بہت سارے واقعات اور قصے پیش آئے ہیں۔ اس مہینے کی کیا فضیلت اور اہمیتیں ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بتاؤں گا۔ آج کے جمعے میں میں یہ بتاؤں گا کہ اس مہینے کے پہلے تاریخ میں یعنی محرم الحرام کے پہلی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اپنی ماں کے شکم میں تھے، اسی وقت ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ فیل میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے کو اصحاب الفیل کا واقعہ کہتے ہیں۔ فیل کے معنی ہے ہاتھی، اصحاب الفیل ہاتھی والا۔ اب اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں آپ کو اور سمجھنی پڑے گی، تب بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ تو بات یہاں سے سمجھیے کہ اس دنیا کے اندر ایک ملک ہے جس کا نام ہے یمن۔ عرب کنٹری میں ایک ملک کا نام ہے یمن۔ اس یمن میں کے اندر ایک بادشاہ تھا، ملوک حمیر کی بادشاہت وہاں چلتے آ رہی تھی، اور ان کا آخری جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو نواس بادشاہ تھا۔ اور اس زمانے کے جو اہل حق تھے
مسلمان سمجھیے ان کو، تو وہ نصارہ تھے، کرسچن تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ چند لوگ تھے وہاں، لیکن بادشاہت دوسرے لوگوں کی تھی، مشرکین کے بادشاہت تھی۔ ذو نواس بادشاہ تھا، اس نے وہاں کے دیندار لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ بہت بڑا گڑھا کھود کر کے اس میں آگ جلایا، اور اس آگ کے اندر ان لوگوں کو جو دیندار سمجھے جاتے تھے، جو نصارہ تھے، جن کی تعداد تفسیر ابن کثیر کے مطابق 20,000 تھی، 20,000 لوگوں کو اس ظالم بادشاہ نے آگ کے اندر ڈال دیا تھا، اور ان آگ میں جلنے والے کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے۔ یہ قصہ پورا سورہ بروج کے اندر موجود ہے۔ تو اس بادشاہ نے، ذو نواس نے، جو 20,000 آدمی کو آگ کے اندر جھونک دیا تھا، انہی لوگوں میں سے، جو جلنے والوں میں سے تھے، 2 آدمی بچ گیا تھا۔ وہ 2 آدمی یمن سے چل کر دوسری کنٹری میں چلا گیا، اس کنٹری کا نام شام تھا، جس کو آج کے زمانے میں سوریہ کہا جاتا ہے۔ وہاں کے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو، وہاں یمن کے بادشاہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اور ہمارے اتنے لوگوں کو انہوں نے آگ کے اندر جھونک دیا ہے، ہم تم سے فریاد کر رہے ہیں کہ ان کا بدلہ لو۔ تو شام کے بادشاہ نے خود بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے دوسرے ملک حبشہ، جو نجاشی بادشاہ تھا اور وہ بھی نصرانی تھا، جن لوگوں کو یمن کے بادشاہ کے لوگوں نے مارا تھا، جس دین پر وہ لوگ چلتے تھے اسی دین پر حبشہ کا بادشاہ بھی تھا، وہاں کے لوگ بھی اسی دین کو یعنی نصرانی تھے۔ تو جب حبشہ کے بادشاہ کو شام کے بادشاہ نے خط لکھا اور کہا کہ تم ان کا بدلہ لو، تمہارے لوگوں کو، تمہارے دین کے ماننے والے کو، تمہارے نبی کے ماننے والے کو، تمہاری کتاب انجیل کے ماننے والوں کو وہ یمن کے بادشاہ نے ظلم و ستم ڈھایا ہے، لہذا تم حبشہ کے بادشاہ ہو، تمہارا بھی وہی دین ہے، تم جا کر کے ان کا بدلہ لو۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے کیا کیا کہ بڑی فوج تیار کی، بہت بڑی فوج، اور اس کے 2 کمانڈر بنائے۔ ایک کمانڈر کا نام تھا ارباد اور دوسرے کمانڈر کا نام تھا ابرہہ۔ یہ دونوں کمانڈر بڑی فوج لے کر کے یمن میں آ گئے۔ ان نصارہ جن کو انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا تھا، جن کو انہوں نے آگ کے اندر جلا دیا تھا، ان کا بدلہ لینے کے لیے یمن کے بادشاہ کے مقابلے کے لیے حبشہ کے بادشاہ نے بڑی فوج بھیجی اور 2 کمانڈر اس میں طے کیے۔ چنانچہ وہ لوگ حبشہ سے چل کر یمن کے اندر آتے ہیں اور یہاں کے بادشاہ ذو نواس سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اتنا زبردست مقابلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حبشہ سے چل کر کے مقابلے کے لیے آئے تھے ان کی جیت ہو جاتی ہے، اور یمن کا جو بادشاہ جنہوں نے نصارہ پر ظلم و ستم ڈھایا تھا، ذو نواس، وہ بھاگ کر کے جا رہا تھا کہ سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا۔ ظلم کی چکی زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے۔ جس بادشاہ نے بھی ظلم کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر ہی ان کو اس ظلم کا سزا چکھایا ہے۔ وہی ذو نواس جنہوں نے 20,000 نصارہ کو آگ کے گڑھے کے اندر جھونک دیا تھا، آگ کے اندر جلا دیا تھا، وہی یمن کا بادشاہ ذو نواس آج سمندر کے اندر غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، اور پوری بادشاہت پر قبضہ کن کا ہو گیا؟ حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ ان کی پوری یمن کی ملکیت ان کے ہاتھ میں آ گئی، تو پھر آپس میں کیا ہوا، جو لوگ حبشہ سے چل کر آئے تھے، 2 کمانڈر ارباد اور ابرہہ تھا، ان دونوں کے آپس میں اختلاف ہو گیا، یہ دونوں آپس میں لڑ لیے۔ لڑنے کی وجہ سے ارباد ہار گیا تھا، اس کو قتل بھی کر دیا تھا،
تو پھر پوری مملکت کو حبشہ کی بادشاہ نے ابرہہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو ابرہہ پھر بادشاہت کرنے لگا، لیکن وہ مشرک تھا، وہ بھی صحیح دین پر نہیں تھا۔ اس ابرہہ نے کیا کام کیا کہ اپنی بادشاہت میں جب یمن میں وہ بادشاہ بن گیا، اس نے سمجھا کہ یہ یمن میں جو رہنے والے عرب ہیں، عرب جس کو عربی کہا جاتا ہے، جو لوگ نصارہ اس وقت کے دین کے مطابق، تو وہ لوگ حج کرنے کے لیے یمن چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، چونکہ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اب مکہ مکرمہ کی عزت لوگوں کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ لوگ وہاں سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ تو ابرہہ بادشاہ نے یہ سمجھا یہ لوگ حج کرنے وہاں کیوں جاتے ہیں، ہم یمن کے اندر ہی ایک بڑا کلیسا بنائیں گے اور لوگ اس کو دیکھ کر کے یہیں پر حج کا کام کا انجام دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک عالی شان عمارت بنائی اور بہت اونچی عمارت بنائی کہ کوئی انسان اگر دیکھنا چاہے سر اٹھا کر کے، کتابوں میں لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ اس کی ٹوپی نیچے اتر جائے، اتنا لمبا اونچا اس نے گھر بنایا، عالی شان بنایا، اس میں سونے چاندی کے سامان لگائے، اس کے اندر ہیرے جواہرات استعمال کیے، بہت شاندار گھر بنایا۔ بنانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے کہا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں وہ مکہ نہیں جانا، اسی گھر کا طواف کرنا، یہیں پر حج کرنا۔ لیکن یہ چیز جس انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ارے وہ گھر جس کو ابراہیم نے بنایا ہے، جس کو اسماعیل السلام نے جس میں کام کیا ہے، جس گھر کے عظمت احترام ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس گھر کو چھوڑ کر کے تمہارے اس گھر کے طواف کریں گے، تمہارے اس گھر میں ہم حج کریں گے؟ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کریں گے ایسا۔ پھر ایسے ہی میں کیا ہوا کہ ایک آدمی جو عرب تھا، اس نے راتوں رات میں کیا کیا، اس کلیسا کے اندر گھس کر کے لیٹرین کر دیا، اس کو گندا کر دیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ کچھ قبیلے کے لوگ اس کے بازو میں تھے، انہوں نے اپنا کچھ کام کے لیے آگ جلایا تھا کہ اس آگ سے اس کلیسا میں آگ لگ گئی، جس کے بنا پر وہ کلیسا جل گئی۔ وہ عبادت خانہ جہاں پر لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیا تھا وہ جل گیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی، بادشاہ بڑے غصے میں آیا اور بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا جو مکہ میں خانہ کعبہ ہے میں اس کو ڈھا دوں گا، میں اس کو برباد کر دوں گا، ویران کر دوں گا۔ بادشاہ نے قسم کھا لی اور اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی، اور انہوں نے یہ چاہا کہ بہت سارے ہاتھی لے کر کے جائیں گے اور خانہ کعبہ کے اندر جو ستون ہیں، جو پیلر ہیں، اس میں بڑی بڑی زنجیریں باندھ دیں گے اور وہ باندھ کر کے ہم ہاتھیوں کے گردن میں باندھ دیں گے، ہاتھی جب چلیں گے تیزی سے تو وہ خانہ کعبہ گر جائے گا۔ اس تدبیر کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے ہاتھی لیے اور بڑا لشکر جمع کیا۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، یمن سے عرب آ رہا ہے، سعودی عرب آ رہا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ یمن کا بادشاہ جن کا نام ابرہہ تھا، لیکن جو وہاں عرب کے لوگ رہتے تھے ان کو جوش آیا اور اس بادشاہ سے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن جب بادشاہ سے مقابلہ کیا تو یہ لوگ ہار گئے۔ ذو نفر نام تھا ایک شخص کا جو وہاں کے عرب رہنے والوں کا سردار تھا، ان کو ابرہہ بادشاہ نے قید کر لیا اور یہ لوگ جو اس بادشاہ کے مقابلے میں آیا تھا وہ ہار گیا۔ پھر یہ ابرہہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چلنے لگا۔ پھر راستے میں قبیلہ تھا، قبیلہ خثعم، ان کا سردار تھا نفیل نام کا، نفیل بن عبد الرحمن، غالباً یہی ان کا نام ہے۔ نفیل نامی شخص نے ایک لشکر تیار کیا اور بادشاہ کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن یہ بھی بادشاہ کے مقابلے میں ہار گیا اور بادشاہ نے ان کو قید کر لیا۔ ان کو قتل کرنا چاہا لیکن قتل نہیں کیا۔ پھر یہ بادشاہ ابرہہ یمن سے چلتے چلتے یہ پہنچ جاتا ہے خانہ کعبہ کے قریب میں۔
وہاں پہنچنے سے پہلے قبیلہ آتا ہے جس کا نام ہے قبیلہ ثقیف۔ قبیلہ ثقیف میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں پہلے ہی، چونکہ دو پارٹیاں ان کے مقابلے میں آئی تھی، دونوں ہار گئی تھی، اس لیے اس پارٹی نے یہ سمجھا کہ ہم ان سے لڑیں گے ہی نہیں، بلکہ ان کی مدد کے لیے ایک شخص ابو رغال جو ان کا سردار تھا اور ان کو دے دیا۔ چنانچہ یہ ابرہہ اپنی لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ سے پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہے مغمس، اس جگہ میں یہ ٹھہر جاتا ہے، ان کے لشکر ٹھہر جاتی ہے، ہاتھیاں ہیں، لوگ ہیں، بہت سارے ہیں، اور اسی مغمس جگہ میں جو مکہ کے لوگ تھے ان کے اونٹ چرتے تھے، وہاں پر اونٹ چرانے کے لیے، جیسے آج یہاں بکری چرانے کے لوگ پہاڑوں میں جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، تو عرب کے لوگ یعنی مکہ مکرمہ کے لوگوں اونٹ چرانے کے لیے وہاں سے مغمس جاتے تھے، جہاں پر ان کا لشکر آ کے ٹھہرا تھا، اور وہاں جو اونٹ چڑھ رہے تھے ان میں 200 اونٹ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کے اونٹ تھے، 200 اونٹ۔ جب ادھر سے لشکر آیا، جتنے اونٹ وہاں چڑھ رہے تھے سب کو انہوں نے قبضے میں لے لیا، سب اونٹوں کو انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ قبضے میں لینے کے بعد وہ فوج وہاں ٹھہری ہوئی ہے، پورا لشکر ہے، ابھی خانہ کعبہ میں حملہ نہیں کیا ہے، حملہ کرنے کا ان کا پوری تیاری ہے۔ حملہ کرنے سے پہلے وہ ایک سفیر بھیجتا ہے، ایک آدمی کو مکہ میں بھیجتا ہے، یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ جاؤ وہاں کے لوگوں سے یہ کہو کہ تم مکہ چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جاؤ، ہم تم پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، ہم تو خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آ کر کے لوگوں سے کہا مکہ میں، تو مکہ میں لوگوں نے کہا بھائی ہم لوگوں سے کیوں کہہ رہے ہو، ہمارا جو سردار ہے عبد المطلب ان سے جا کے کہہ دو، ان کا جیسے حکم ہوگا ہم ویسے ہی کریں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو لے کر کے عبد المطلب کے پاس گئے۔ عبد المطلب نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم جہاں سے جائے نہ جائیں وہ تو ہماری مرضی ہے، لیکن ہمارا جو تم نے 200 اونٹ چورا لیا ہے، قبضے میں لے لیا، وہ اس کو پہلے واپس کرو۔ تو سفیر نے کہا کہ ایک کام کرو، تم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو، ابرہہ کے پاس۔ چنانچہ وہ آدمی عبد المطلب کو لے کر کے اپنے لشکر میں گیا، مغمس نامی جگہ میں جہاں پر بادشاہ ٹھہرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے عبد المطلب کو دیکھا کہ کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، ذی وجہ معلوم ہوتا ہے، کوئی شان و شوکت والا آدمی معلوم ہوتا ہے، سردار معلوم ہوتا ہے، تو ابرہہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے بغل میں بیٹھا کر بات کرنا شروع کیا۔ ترجمان کے ذریعے سے، چونکہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے تو بیچ میں ٹرانسلیشن کرنا پڑتا تھا زبان کا، تو عبد المطلب کو ابرہہ بادشاہ نے ترجمان کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ عبد المطلب کیا چاہتے ہیں، ہم جو ارادے سے آئے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا ترجمان سے کہ بادشاہ کو یہ کہو ہمارے جو 200 اونٹ انہوں نے قبضہ کیا اس کو واپس کرے۔ تو بادشاہ بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو ان کو ویران کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم خانہ کعبہ کو ڈھا کر جائیں گے، ان کو اپنے جس کو یہ لوگ بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا محترم گھر کہتے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، اور اپنی اونٹ کی فکر ہے۔ دیکھو اپنی اونٹ کی فکر ہے لیکن بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا، دیکھو اونٹ تو میرے ہیں اس لیے مجھے اس کی فکر ہے، رہی بات خانہ کعبہ کی، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، میرے اونٹ واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے اونٹ واپس کر دیے، اور جو لوگ عبد المطلب کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کچھ ٹیکس ادا کر کے ان لوگوں کو یہاں سے واپس کر دیا جائے، خانہ کعبہ کو ڈھایا نہ جائے۔ لیکن عبد المطلب اپنے فیصلے پر رہے اور وہاں سے واپس اپنے اونٹوں کو لے کر
مکہ میں آ گئے اور مکہ میں آ کر کے لوگوں سے کہا کہ خانہ کعبہ میں آؤ۔ سب خانہ کعبہ کے پاس گئے اور اس کا دروازہ پکڑ کر کے اللہ سے بہت ہی رو دھو کر کے دعا کی کہ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہم تو ناتواں ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کوئی لشکر اور فوج نہیں ہے، یہ جو لشکر آئی ہوئی ہے یمن کے اندر سے یہ تیرے گھر کو ڈھانا چاہتے ہیں، ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اے خدا تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کر لے، اے خدا تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ چنانچہ یہ لوگ بہت رو کر کے دھو کر کے وہاں خانہ کعبہ سے الگ ہو کر اپنے گھروں میں آئے اور لوگوں سے کہا کہ سب کے سب اس گاؤں کو، اس شہر کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگوں کو لے کر کے عبد المطلب پہاڑوں کے دامن میں بس گئے اور پہاڑوں پر رہنے لگے۔ جب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور مکہ کو خالی کر دیا، ابرہہ بادشاہ نے اب چاہا کہ مکہ کے لوگ چلے گئے ہیں اب اس پر حملہ بول دیں، چونکہ اب جانتے ہیں میں نے کہا نا عبد المطلب دعا کر کے گئے تھے اے اللہ تو ہی اس کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ یہ ابرہہ بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور بہت سارے ہاتھیوں کے ساتھ، اور ان ہاتھیوں میں بہت بڑا ہاتھی تھا جو بڑی طاقتور سمجھا جاتا تھا، اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ اس ہاتھی کا نام رکھا تھا لوگوں نے، بعض جانوروں کے لوگ نام رکھ دیتے ہیں نا، ایسے انہوں نے ان کا نام رکھ رکھا تھا محمود۔ چنانچہ یہ ہاتھیوں کو لے کر کے آگے بڑھا تو جو نفیل نامی شخص تھا وہ اسی لشکر میں موجود تھا، اس نے آگے بڑھ کر کے اس ہاتھی کے کان میں کہہ دیا انت فی بلد اللہ الحرم، اے ہاتھی تم کو معلوم ہے تم کہاں ہو، کس گھر کو ڈھانے کے لیے جا رہے ہو، تم کو معلوم بھی ہے؟ ہاتھی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاتھی سمجھ گیا کہ اللہ کا گھر کو ڈھانے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو ویران کرنے کے لیے مجھے لے جایا جا رہا ہے۔ اور اس آدمی نے اس ہاتھی کے کان میں دوسری بات یہ کہی کہ تم جہاں ہو وہیں رک جاؤ یا وہاں سے واپس ہو جاؤ، آگے اللہ کا گھر ہے، اگر تم گئے تمہاری بربادی یقینی ہے۔ چنانچہ وہ ہاتھی بیٹھ گیا، کتاب میں لکھا برکہ، ہاتھی بیٹھ گیا۔ جب ہاتھی بیٹھ گیا یہ لوگ بہت اس کو اٹھانا چاہا، مارنے لگا، گرز سے مارنے لگا، طرح طرح کے ہتھیاروں سے مارنے لگا، لیکن ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہو پا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے ہاتھی کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاتھی بیٹھ چکا ہے، بالکل تیار نہیں ہے، آگے جانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، اس کو اٹھاؤ، اس کو ادھر منہ کرو، تھوڑا منہ اس کا جو موڑا ملک شام کی طرف فوراً کھڑا ہو گیا، پھر یمن کی طرف موڑا چلنے لگا، اور مشرق کی طرف کیا پھر بھی چلنے لگا، لیکن جس طرح خانہ کعبہ تھا ادھر اب چلا جا رہا ہے، ہاتھی آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے یہ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے گئے تھے۔ یہ لوگ ابھی اسی حال میں تھے کہ خانہ کعبہ پر دھاوا بولیں، خانہ کعبہ کو ویران کر دیں، خانہ کعبہ کو برباد کر دیں، بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اس مگن میں تھا، اس جوش میں تھا۔ اتنے میں ہی اللہ تبارک و تعالی سمندر کے کنارے سے چند پرندوں کو اٹھاتے ہیں، پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کبوتر سے بھی چھوٹے پرندے تھے، ان کا رنگ زرد تھا اور ان کے پیر سرخ کلر کے تھے، یعنی ریڈ کلر کے تھے۔ وہ پرندے تین کنکریاں لے کر کے آئے ادھر سے، اور کتنی بڑی بڑی کنکریاں، مثل العدس والحمص، عربی میں لکھا ہے کتاب میں کہ وہ جو دال ہے نا، دال کے برابر یا چنے کے برابر اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ پرندے لے کر کے آئے۔ ایک پرندہ تین کنکری لے کر آیا، دو کنکری دونوں پنجے میں، دونوں پیر میں پکڑ لیا، اور ایک کنکری اپنے چونچ میں پکڑ لیا، اور بڑے جتھے کے ساتھ سمندر کے کنارے سے نکلا، اور جہاں یہ لشکر کھڑی تھی اسی پر آ کر کے انہوں نے اپنا چونچ سے وہ کنکری چھوڑنے لگا۔
اس کنکری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت رکھ دی تھی کہ آج کے زمانے میں بندوق بھی فیل ہو سکتا ہے چھوٹا سا، لیکن طاقت کس کی اس کے اندر ہے؟ اللہ کی طاقت ہے نا۔ وہ کنکریاں پرندے اوپر سے چھوڑنے لگے، وہ ابرہا جو کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا وہ کنکریاں اوپر سے چھوڑتا تھا، جس کو لگتا تھا وہی مر جاتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کنکری جب اس کے سر پر رکھتا تھا تو اس کے نیچے سے نکل جاتا تھا، کبھی پیٹ سے نکل جاتا تھا، کبھی اس بدن کو چیرتے ہوئے نکل جاتا تھا، یہاں تک کہ پوری کی پوری لشکر، پوری جماعت وہی کہ وہی تباہ برباد ہو گئی۔ وہی تمام جو ہاتھیاں تھی وہ بھی اسی زد میں آ گئی، سب ختم ہو گئے۔ وہ جو بادشاہ تھا ابرہا، اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، چنانچہ بادشاہ بھی اس میں بہت بری طرح زخم ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ مغمز نامی جگہ سے، خانہ کعبہ سے اور مکہ مکرمہ سے واپس اپنے ملک چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا راستے میں ہی، اور وہاں جانے کے بعد بھی ان کے بدن میں ایک طرح کا زہر پھیل گیا تھا، اس زہر کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کے جو یہ الگ الگ جوڑ ہیں وہ کٹ کٹ کر گرنے لگے، کبھی ہاتھ گر رہا ہے، کبھی پیر گر رہا ہے، کبھی کان گر رہا ہے، کبھی ناک گر رہا ہے، یعنی پورے باڈی کے جتنے پارٹ ہیں سب کے سب الگ الگ ہو کر کے اس کا گر گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا۔ اسی پورے واقعے کو میں نے جو سورت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو ایک واقعہ ہو جاتا لوگ اس کو تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی ہے اور یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس سورت کے اندر پورے پس منظر کو بیان کیا ہے مختصراً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے اصحاب فیل کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اصحاب فیل کا معنی ہے ہاتھی والے، یہ لوگ ہاتھی لے کے آئے تھے نا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے داؤ کو غلط کر دیا۔ جس ناپاک ارادے سے آئے تھے ان کے ناپاک ارادے کو اللہ نے بھسم کر دیا، اللہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، وہ برباد بالکل ہو گئے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جھون کے جھون، جماعت کے جماعت پرندے بھیجے۔ طیرن کے معنی پرندہ تھا نا، پرندے آئے تھے بہت سارے اپنے چونچ میں، اپنے پنجوں میں کنکریاں لے کر کے۔ اسی آیت نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے کو بھیجا، وارسل علیہم، اور ان ہاتھی والوں پر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، جماعت پوری جماعت بنا کر کے، طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر جو کنکری پھینکتے تھے جو گولی کی طرح لگتی تھی، جو بڑی تیز تھی، ترمیہم ان کے اوپر برساتے تھے، ان کے اوپر پھینکتے تھے، من سجیل سنگ گل کے پتھر۔ اس کی مثال دی گئی ہے اردو کی کتابوں میں اس انداز سے کہ جو سخت مٹی ہوتی ہے اس کو گولی بنا لیتے ہیں، پھر آگ میں جب تپا دیا جاتا ہے تو سخت ہو جاتی ہے، ایسی وہ کنکریاں تھی۔ من سجیل سنگ گل، یہ لفظ ہے فارسی سے عربی میں لیا گیا ہے، اصل میں سنگ گل تھا لیکن اس کو عربی میں استعمال کیا ہے سجیل۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ سنگ گل کے پتھر اللہ تعالیٰ میں برساتے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، لاسٹ میں اللہ نے بیان کیا ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھائے ہوئے بھوسا، جیسے گیہوں کا بھوسا ہوتا ہے نا، دھان کا بھوسا ہوتا ہے نا، دھان کو جب آپ میل پہ لے جاتے ہیں تو چاول الگ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ ایک دھان کا بھوسا ہوتا ہے، جس طرح سے گیہوں کا بھوسا ہوتا ہے،
جس کو عصف استعمال کیا گیا اس کے معنی بھوسا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کنکری کے ذریعے سے ان پرندوں کو بھیج کر کے ان ظالمین کو جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ کی طاقت چھوٹی موٹی ہے کیا؟ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا دنیا کے اندر ستم کے پستی میں لے کے رکھ دیا ہے کہ دنیا آج بھی ذلت کے نام سے ان کو پکارتی ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ سہیلی کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ جو پیش آیا وہ ایک محرم الحرام کے اندر پیش آیا ہے۔ اس محرم الحرام کا جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کی پہلی تاریخ کا جو واقعہ کتابوں میں لکھا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں ہے میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی محرم کے مہینے کو قابل احترام بنایا ہے۔ وہ مہینہ ڈھول تماشے کا نہیں ہے، وہ مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، وہ مہینہ ان لوگوں کی رضا جوئی کے لیے ہے جن لوگوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنے جسم کو چھلنی کر دیا تھا۔ اس مہینے میں ان لوگوں کو یاد کرنا، ان لوگوں کے لیے ثواب کا کام کرنا جن لوگوں نے اس دین کو بچانے کے لیے، اس قرآن کو بچانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بچانے کے لیے اپنی جسم کی بازی لگا دی تھی اور ہر طرح سے اس دین کی آبیاری کی تھی اور ہر طرح سے اس دین کی نشر و اشاعت کی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کے جو اعمال ہیں، اس مہینے کے جو احترام کرنے کی چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گا میں، ان کو کرنے کی کوشش کریں، اور جو غلط چیزیں ہمارے اندر غیروں کے طریقے سے یا دوسرے لوگوں کے طریقے سے آ گئے ہیں اللہ کے واسطے ہم ان چیزوں کو چھوڑیں اور صحیح دین کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔